سورہ المائدہ رکوع نمبر 3۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 3۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں۔ پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ تو ان کی کیسی بدعہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئی اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا تھوڑوں کے۔ تو انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان سے عہد لیا تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئی تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیر اور بغض ڈال دیا اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے۔ اے کتاب والو بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے ساتھ۔
اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ تم فرما دو کہ پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی، جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تم فرما دو پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے؟ بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے، جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے جزا دیتا ہے، جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا، کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، اور اللہ کو سب قدرت ہے۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 3 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے باطل افکار کا رد اس رکوع میں کیا گیا، اور شرک اور تمام شرکیہ امور سے امت مسلمہ کو بچایا جا رہا ہے۔ جو کام یہودیوں اور عیسائیوں نے کیے ہیں، اپنے نبیوں کے ساتھ چاہے گستاخی کی یا حد ادب میں زیادہ بڑھ گئے، یعنی کہ نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا، نبیوں کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو تم نے انبیاء کے حضور ادب کے اندر ایسا غلو نہیں کرنا اور ایسی حرکت نہیں کرنی کہ تم انبیاء کو خدا کہنے لگ جاؤ یا انبیاء کو خدا کا بیٹا بناؤ۔ خبردار، کوئی نبی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی نبی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کا شریک ہو سکے، یا کوئی اللہ کا شریک ہے بھی نہیں۔ لا شریک لہو، اس کی ذات ہے۔ لیکن انبیاء کو خدا کا شریک تو نہ ٹھہراؤ، انبیاء کو خدا کی اولاد تو انبیاء کو نہ ٹھہراؤ، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ انبیاء کی بے ادبی اور گستاخی بھی نہ کرو۔ انبیاء جو کچھ ہیں وہ خوشخبری اگر تمہیں ملے گی تو انبیاء کے دامن سے ملے گی، اور تمہیں اگر کسی بری بات سے بچانے والا کوئی ہوگا تو وہ بھی انبیاء کرام ہوں گے۔ سو اس لیے انبیاء کی تعظیم بھی بے حد کرو۔ تو انبیاء کی عظمت کا بھی پہلو بتایا اور شرک سے بھی بچایا، مگر ساتھ ساتھ عظمت الوہیت بتائی کہ اگر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس حد تک گستاخیاں کر رکھی تھیں کہ وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس پر فرمایا جلال کے عالم میں کہ اچھا تم یہ بات کرتے ہو اگر اللہ عیسیٰ کو ہلاک کر دے، عیسیٰ کی ماں کو ہلاک کر دے اور سب کو ہلاک کر دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے اللہ کا؟ تو یہ اللہ کی کمال بے پرواہی ہے، مگر یہ بات اللہ ہی کی شان کو لائق ہے اور وہی فرما سکتا ہے اور وہی فرماتا ہے، اور یہ اسی نے فرمایا ہے۔ عام انسانوں کو پھر ان باتوں کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے، اور ان باتوں کو بار بار دہرا کر نبیوں کی تنقیص نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بات بیان کرنے سے دراصل مقصود جلال اللہ ہے، مقصود عظمت اللہ ہے، مقصود کبریاء اللہ کو بیان کرنا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ مگر اس کی عظمت کو جب بیان کیا تو خدا نے خود اس رکوع میں اتنی بات کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ فوراً آگے اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے وہ ان گستاخوں کی یہ بات کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فَلِمَ يُعَذِّبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اے گستاخوں تم اس حد تک گستاخیاں اور بے ادبیاں خدا کی شان میں بھی کرو، انبیاء کی شان میں کرو، تو پھر
تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے محبوب ہیں، تو پھر تمہارے اوپر عذاب کیوں آئے؟ تمہیں بندروں میں جو تبدیل کیا گیا، تمہیں خنزیروں سوروں کی شکل میں تمہیں بگاڑا گیا، تمہیں زمین میں اتارا گیا، تمہارے اوپر آسمان سے رجز نازل ہوئی تھی، تمہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت جو طاری کی گئی تھی، یہ سارا کچھ تمہارے ساتھ کیوں ہوا اگر تم پیارے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی خدا تعالیٰ کا پیارا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ انبیاء کے ذریعے خدا کی بندگی والا نہ ہو جائے اور انبیاء کا ادب والا نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ بات کرنے کے بعد کہیں کہ کوئی اس سے خدا کی الوہیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں نبوت کی شان میں بے ادبی نہ کرے، اس لیے یا اہل الکتاب کہنے کے بعد فرمایا قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، یہ میرا عظیم الشان رسول تمہارے درمیان آیا ہے۔ یہ اتنے نبیوں کے بعد کہ زمانہ گزر چکا تھا، لوگ انبیاء کو ترس رہے تھے، تو یہ آیا ہے اور اب یہ ایسا رسول ہے کہ قیامت تک اب اس کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے۔ اور پھر تم یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی خوشخبریاں سنانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی برائی سے بچانے والا نہیں آیا، کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، آ گیا تمہارے پاس بشیر اور اللہ اور نذیر آ گیا، بشیر بھی آ گیا، نذیر بھی آ گیا۔ تو یہ بتایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ بتایا کیا کہ آخر میں انبیاء کی تعریف کی، ان کی بشارت، ان کی نظارت کی، عظمت بیان کی، ان کا منصب بتایا کہ خبردار میں نے تو توحید کے اور الوہیت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل کیے ہیں، لیکن تمہارا حق یہ ہے کہ تم ان کی شان بشارت، تم ان کی شان نظارت پر ایمان لے آؤ، تم ان کا ادب ہی کرتے رہو، لیکن میری الوہیت کا بھی لحاظ رکھو۔ تو کامل ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی توحید کا بھی ادب کرے اور عظمت رسالت کا پاس بھی کرے، اور کبھی توحید کے سامنے رسالت کی بے ادبی نہ ہونے دے اور کبھی رسالت کا ادب کرتے ہوئے توحید کی بے ادبی نہ ہونے دے۔ تو اس ایمان، اس کیفیت کا نام ہے۔ اللہ پاک اسی ایمان اور یقین پر ہمیں سلامت رکھے، اور الحمدللہ اہل السنت و جماع یہ وہ عظیم الشان مذہب ہے کہ جن کے علماء نے، جن کے فقہا نے، اور جن کو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے ایسا ایمان نصیب کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی ادب ہے، رسول پاک کی رسالت کا بھی ادب ہے، اور صحابہ اکرام کی صحابیت کا بھی ادب ہے، اہل بیت اطہار کی ولایت اور تعظیم کا بھی ادب ہے، اور اولیاء اللہ صالحین کا بھی ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب والا بنائے۔